السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے آپ حضرات؟ خیر وافیت سے ہوتے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت جو ہے وہ موسم بدلی کا ہے، یعنی بادل ہو رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اکثر جگہوں پہ ہو رہے ہوں، کیونکہ کچھ جگہوں پہ بھی خبر ملی کہ بادل ہی ہو رہے ہیں 2 3 دن سے لگاتار۔ تو ہو سکتا ہے چاند نظر نہ آئے، آج ہو سکتا ہے چاند نظر آ جائے، جس کی خبر ہو سکتا ہے لیٹ ملے۔ تو یہ چاند کو دیکھنے کے بعد مغرب کی نماز کے بعد میں ایک بہترین وظیفہ ہے، جس کے رزق میں برکت نہیں ہے یا جو کاروبار سے پریشان ہیں ان کو چاہیے یہ وظیفہ ضرور پڑھے۔ بلکہ فی الحال میں دیکھا جائے تو لاک ڈاؤن کے چلتے ہوئے ایک تعداد ہے، ایک اکثریت ہے جو کہ ان پریشانیوں کا شکار ہے کہ یا تو ان کے کاروبار نہیں ہے تو فی الحال میں ٹھپ پڑے ہوئے ہیں، اور آگے ہونے والا کیا ہے یہ اللہ بہتر جانے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا کیسے مسائل آگے آ سکتے ہیں، کیسی پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اکثر جو بھی سن رہے ہیں وہ دوسروں تک بھی بھیجیں، اس بات کو دوسروں تک پہنچائیں کہ وہ بھی اس عمل کو بجا لائیں۔ ہم نے چاند اگر دیکھ لیا ہے یا ہمیں کہیں سے شہادت مل گئی ہے، ہمیں کسی خانقاہ شریف سے یا پھر ہمیں کسی جو ہے دارالفتاء اہل سنت دارالفتاء سے ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ بھئی چاند نظر آ چکا ہے، ہمیں شہادت مل چکی ہے، آپ جو ہے کل سے روزہ رکھیں، یعنی رمضان شروع ہو چکے ہیں، یعنی مبارک خوشی، ہمیں یہ خوشی کا موقع جو ہے خوشی کے ساتھ ملے، بڑی اچھی بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جیسی ہمیں خوشی ملے ہم جو ہے سورہ قدر، ویسے بہتر تو یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کی خبر عشاء کی نماز کے بعد یا کہ ہمیں 9 بجے ملے یا ہو سکتا ہے 10 بجے ملے، جب بھی ملے ہم یہ سورت پڑھ لیں اور تراویح پڑھنا نہ بھولیں۔ ایسا نہ ہو کہ لیٹ ہو جائیں، لیٹ ہمیں خبر ملی ہم تراویح کو چھوڑ دیں۔ تراویح ضرور پڑھیے گا، اپنے گھروں میں پڑھیے گا، اور گھروں میں رہیے، سرکشت رہیے، زیادہ جو ہے نا افراتفری نہ مچائیے، کتری نہ جائیے۔ تو سورہ قدر ہمیں 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ 21 مرتبہ۔ دعا مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر مانگنا چاہیں تو مانگیں، اور نہیں بھی مانگتے ہیں تو آپ جو سورہ قدر جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 21 مرتبہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ اس سے فیضیاب ہوں گے، اس کی فضیلت سے فیضیاب ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات، جب بھی چاند نظر آئے بعد نماز عشاء 9 بجے 10 بجے کبھی بھی، جب بھی ہمیں چاند نظر آ جائے، جب ہمیں ٹائم ملے اس شب میں، جس شب میں ہمیں چاند نظر آیا ہے، یعنی جس کو ہم شام کو ہم نے چاند دیکھا ہے، اس کی شب میں جب بھی ہمیں ٹائم ملے ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ ملک جو پارہ 29 کی پہلی سورت ہے، سورہ ملک جسے تبارک الذی بھی کہتے ہیں، یہ مکمل سورت ایک مرتبہ پڑھ لیجئے۔ یہ ان کے لیے ہے جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، جو گھریلو ناچاکیاں ہوں یا کاروبار کی طرف سے پریشانیاں ہوں، ان پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو 30 دن تک کی تمام بلائیں پریشانیاں اس سے دور ہو جائیں گی، یعنی آئندہ آنے والے چاند تک۔ عموماً جو ہے مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، کچھ مہینے میں 29 دن ہوتے ہیں، چاند کی تاریخ کے حساب سے، چاند کے حساب سے 29 دن ہوتے ہیں، اور سورہ ملک میں بھی جو آیات ہیں وہ 30 ہیں۔ ان 30 آیات کی برکت سے 30 دنوں تک کی اس کی بلائیں دور کر دی جاتی ہیں۔ اگر پھر بلائیں آنے والی ہوتی ہیں تو پھر پڑھ لیجئے، بلکہ چاہیے کہ ہر روز سورہ ملک پڑھیں تو اس کے فیضان سے فیضیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، تمام فیضان سے فیضیاب، اور اس کے علاوہ جو ہے قبر کے عذاب سے بھی ہم محفوظ ہوں گے، کہ قبر کے عذاب سے بھی سورہ ملک بچاتی ہے، کئی ایک احادیث کریمہ اس کے تعلق سے ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ ملک کی بھی تلاوت کریں، اور ساتھ ساتھ میں ہمیں چاہیے کہ ہم خاص کر کے جو رمضان المبارک کی جو چاند نظر آتا ہے، اس چاند رات میں ہمیں جو سورہ قدر پڑھنی ہے وہ ضرور پڑھیں۔ اس کی طرف رزق ایسے آتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہو
کہ کہیں جھرنے اگر آپ نے دیکھے ہو سمجھ میں آتا ہوگا کہ اونچائی کی طرف پہاڑ ہوتے ہیں، ان پہاڑوں پہ سے پانی گر رہا ہوتا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ پانی گر رہا ہوتا ہے، تو جتنی تیزی سے وہ پانی آتا ہے نا، اسی تیزی سے اس کی جانب رزق دوڑ کے آتا ہے جس نے یہ عمل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زائد نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، دعائے خیر میں یاد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔